بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ یہ آیت ہمارے لوگ پڑھتے بھی ہیں، اس کا پتہ بھی ہے، ترجمے بھی بتاتے ہیں، تفاسیر بھی اس کی بتاتے رہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا۔ جب ہمارا اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی جو حبل ہے اس کو تھامو اور فرقوں میں نہ بٹو، تقسیم نہ ہو۔ ہر آنے والا واقعہ، ہر انسیڈنٹ ایک کوئی نہ کوئی پیغام اور سبق دے کے جاتا ہے۔ یہ جو مرید کے میں ثانیہ ہوا وہ ہم سب لوگوں کو ایک پیغام دے کے گیا ہے۔ وہ یہ پیغام دے کے گیا ہے کہ جب اتحاد نہیں آپس میں کرو گے، تقسیم ہو جاؤ گے مختلف بنیادوں پہ، فرقوں کی بنیادوں پہ، مذہب کی بنیاد پہ، رنگ، قوم، قبیلے، ان بنیادوں پہ تقسیم ہو جاؤ گے تو اسی طرح مارے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تو اس واقعے سے ہم سب کو یہی سبق لینا چاہیے کہ یہ شیعہ، سنی اور دیوبندی اس طرح کی چیزوں سے نکل کے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور تبھی ہم باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اب دیکھیں کہ پورا جو غیر مسلم ہے، کوئی کسی خدا کی عبادت کر رہا ہے، کسی کا کوئی اور مذہب ہے، کسی کا کوئی اور مذہب ہے، لیکن پھر بھی وہ اکٹھے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان، ہمارا خدا بھی ایک ہے، رسول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب پڑھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک نہیں ہو رہے، اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ فرقہ واریت کی آگ نے ہمیں بہت کمزور کر دیا ہے اور پوری دنیا میں مسلمان کٹ رہے ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اس کے جو امت کا درد رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے اس کے نقصانات سے بہت عرصہ پہلے لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ فرقہ واریت کی آگ کسی کے پلے کچھ نہیں چھوڑے گی، اور علامہ اقبال نے بہت جگہ پہ اس درد کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کہیں ہے فرقہ بندی تو کہیں ہے ذاتیں، کیا زمانے میں یہی ہیں پنپنے کی باتیں۔ تو خدا را بات مختصر ہی کر رہا ہوں کہ تمام لوگوں کو متحد ہونا چاہیے اور ظلم کے خلاف بولنا چاہیے، وہ کسی کے خلاف بھی ہو، ظلم کے خلاف بولنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب پی ٹی آئی والوں پہ کوئی تشدد ہو تو یہ کوئی اور جو دوسری جماعت ہے وہ کہیں جی سناؤ ان خیر ہے ساری، اس طرح کے جملے، اور جب ٹی ایل پی اور ان پہ ہو تو وہ کہیں چلو جی اب ان پہ وقت آ گیا۔ تو یہ بہت غلط چیزیں ہیں۔ اسلام تو ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ تمام مسلمان اکٹھے ہوں اور مل کر امت بنیں، نہ کہ فرقوں میں بٹ کے ٹکڑوں اور جتھوں کی شکل اختیار کر لیں، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے اور گھاٹا ہے، اور اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ فلسطین پہ جو ظلم گزر گیا تو اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ تمام ممالک اپنی 1.5 فٹ کی مسجد بنا کے بیٹھے رہے اور ادھر امت کٹتی رہی۔ خدا را تمام مسلمانوں کو اور باقی تمام لوگوں کو، جو ہم نئی نسل ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی جو تعصبانہ سوچ ہے، فرقہ واریت اور اس طرح کی چیزوں سے بہت دور رہیں اور یکجا ہو کے اور یکجان ہو کر مل کر حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل کا مقابلہ کریں۔